الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: المرء مع من أحب وله ما اكتسب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حضرات علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، بہت ہی مبارک اور پرمسرت موقع ہے کہ آج آپ اس بابرکت جلسے میں بیٹھے ہوئے ہیں جس جلسے کا مشن صرف کوئی ایک چیز نہیں ہے، بلکہ اس کے مشن کے اندر بے شمار چیزیں شامل. آج جن نوجوانوں نے جلسے کے مشن کو نافذ کیا ہے اور اس کو عوام میں پھیلایا ہے، چاہے جس شکل میں ہو، وہ انتہائی قابل تعریف ہے. ایسی تنظیمیں اور ایسا مشن اور ایسی سوچ رکھنے والے، ایسا درد رکھنے والے لوگ بہت کم ملا کرتے ہیں. آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مولانا کو، ان کے ساتھیوں کو وہ جذبہ عطا فرمایا ہے جو جذبہ خال خال لوگوں میں دکھائی پڑتا ہے. اتحاد ملت فاؤنڈیشن اور اس فاؤنڈیشن میں نوجوانوں کا جڑنا، تجربے کاروں کا رہنا، مالداروں کا جڑنا اور اس کی سرپرستی ایک عالم کا کرنا، یہ انتہائی عظیم الشان چیز ہے. اللہ تعالیٰ اس تنظیم کو قائم و دائم رکھے، اس میں ترقی عطا فرمائے اور مزید سے مزید تر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلی بات تو جو اس تنظیم کے تحت ہوئی کہ بچے نے قرآن کریم مکمل کیا ہے، میں اس بچے کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، اس کے استاذ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، اس گاؤں کے لوگوں کو، اس کے ماں باپ کو اور اس ادارے کے ذمہ داروں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں.
اس ایک بچے نے وہ کارنامہ انجام دیا ہے کہ اب تک پوری اس گاؤں کی تاریخ میں وہ کارنامہ کوئی انجام نہیں دے سکتا. اور در حقیقت دنیا میں آج وہی لوگ کام کر رہے ہیں، وہی لوگ کامیابی کے ساتھ میدان میں جو قرآن اور قرآنی تعلیمات سے تعلق رکھتے ہیں. میرے دوستو، آج جو حالات ہیں ہمارے اوپر، ان حالات میں ہمارا ساتھ کون دے رہا ہے؟ یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے. ایک سے ایک سیاسی جماعت ہے، ایک سے ایک سیاست کے بازیگر، لیکن جب اسلام پر آنچ آتی ہے، ہمارے حقوق کو چھینا جاتا ہے، تو وہ کوئی سیاسی جماعت کھڑی نہیں ہوتی. اگر کھڑے ہوتے ہیں تو اس قرآن سے تعلق رکھنے والے، قرآن کو یاد کرنے والے اور اس تعلیم کو پھیلانے والے کھڑے ہوتے ہیں. میں چند مثالیں آپ کو دیتا ہوں، آپ خود بھی جانتے ہوں. ہندوستان کا ایک صوبہ ہے آسام. اس آسام کے اندر مسلمانوں کی زندگیاں تنگ کر دی جا رہی ہیں. انہیں ملک بدر کرنے کی پلاننگ کر لی گئی تھی، بلکہ ملک بدر کرنے کا آرڈر اور آرڈیننس پاس ہو گیا تھا. لیکن قربان جائیے، اس قرآن سے تعلق رکھنے والے، قرآن کو یاد کرنے والے، قرآن کی تعلیم دینے والے، قرآن کے علوم کو پھیلانے والے اکابرین دارالعلوم دیوبند میدان میں آتے ہیں اور وہ اس کے لیے مقدمات لڑتے ہیں. آج آسام کے اندر جن لوگوں کو ملک سے باہر کیا جاتا تھا، سپریم کورٹ نے مہر لگا دی کہ نہیں، یہ سب ہندوستانی ہیں، ملک سے باہر کے لوگ نہیں. کرنے والے کون؟ اکابر دارالعلوم دیوبند، دیوبند سے تعلق رکھنے والے لوگ، علماء. جن علماء کا آج کردار صرف مدرسوں تک سمجھ رکھا ہے ہم نے، حالانکہ وہ علماء ہمارے دین کے ساتھ ساتھ ہماری دنیا کی بگڑی بھی بنا رہے ہیں. مکانوں پر، دکانوں پر، مسلمانوں کی جائیدادوں پر بلڈوزر چل رہا ہے. کوئی مائی کا لال نہیں آیا تھا میدان میں کہ بلڈوزر کے ایکشن کو رکوا سکے. کون آیا میدان میں؟ میدان میں، عدالت میں، سپریم کورٹ میں کون کھڑا ہوا؟ کس نے مقدمات لڑے؟ ہمارے اکابر کا نام، ہمارے استادوں کا نام. کوئی سیاسی پارٹی نہیں آئی. مکانات گرے، دکان گرے، جائیدادوں کو تباہ کیا گیا. کوئی سیاسی پارٹی ہمارے آنسو پوچھنے بھی نہیں آئی. اگر کوئی آیا تو ہمارے اکابر آئے، علماء دیوبند میدان میں. آج ہندوستان کی سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ جن جن کے مکانات ناجائز توڑے گئے ہیں، حکومت ان کو 25-25 لاکھ روپے دے. کس نے کیا یہ؟ علماء نے. یہ کارنامے ہیں علماء دین کے. ہمارے اکابرین نے جو کارنامے انجام دیے، وہ کارنامے دنیا کی اور تاریخوں اور قوموں میں نہیں. اللہ کا شکر ہے، آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو علماء کی سرپرستی ملتی. آپ قدر کیجئے. اگر قدر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اور اضافہ کریں گے. ان کی دل شکنی نہ ہونے دیجئے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. شکر کرو گے تو اور بڑھا دیں گے.
آپ نے ان پر اعتماد کیا ہے، اس اعتماد کو باقی رکھیے، اور جس طرح ان کے اعتماد پر اب تک کام کرتے ہوئے آئے ہیں یہ کام کرتے رہے، انشاءاللہ مزید یہ آدمی کام کرے گا، کر کے دکھائے گا۔ لیکن ہمارے یہاں ہمارے مسلمان قوموں میں ایک بہت بڑی بیماری، کسی پر انگلی اٹھانے کی، کسی کے ترقی سے، کسی کے نام کو کے بلند ہونے سے آدمی کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ ڈھکی چھپی نہیں، ایک دوسرے ٹانگ کھینچنا شروع کر دیتے، یہ کام کریں گے سارا کام ٹھپ ہو جائے گا۔ ان کی ہمت افزائی کی جائے، اور جو ان کا مشن ہے بڑا مبارک مشن ہے، قرآن کی تعلیمات کو عام کرنا۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جو خالی مدرسے کے لیے نہیں آیا، خالی مسجد کے لیے نہیں آئی وہ کتاب، اس قرآن کو اللہ نے سب کے لیے اتارا ہے۔ اس قرآن کو پڑھنا اور سیکھنا اور اس کے الفاظ و معانی کو سیکھنا اور سمجھنا سب کی ذمہ داری۔ آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم ذلیل ہو گئے۔ نبی نے کیا فرمایا؟ ان اللہ تبارک و تعالی یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین۔ اگر تم بلندی چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، مقام چاہتے ہو، اس قرآن کو اپنانا پڑے گا۔ ہم نے یہ قرآن چھوڑ دیا، ذلت کے غار میں گر گئے، اور آج عزت انہی لوگوں کو حاصل ہے جو قرآن کو پکڑے ہوئے۔ حکومت انہی سے ڈرتی ہے آج جن کے ہاتھوں میں قرآن ہے، حکومت انہی سے خائف ہے جو مدرسوں میں پڑھنے والے، انہیں اسکولوں سے ڈر نہیں لگتا، انہیں کالجوں سے ڈر نہیں لگتا، انہیں مدرسوں سے ڈر لگتا ہے۔ روزانہ مدرسوں کے خلاف نئی نئی پلاننگ ہوتی، فنڈ کہاں سے آ رہا ہے، پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، رجسٹریشن ہے کہ نہیں ہے، روزانہ آئے دن یہ چیزیں ہوتی، مگر قربان جائیے ہمارے اکابر پر، اکابر دارالعلوم دیوبند پر، شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کا وہ لخت جگر جو ایک طرف دارالعلوم دیوبند کی مسند حدیث پر بیٹھ کر طلباء کو حدیث پاک کا درس دیتا ہے، وہیں دوسری جانب امت کے لیے میدان عمل میں آ کے وہ کام کرتا ہے تو تاریخ بھلا نہیں سکتی۔ ہمارے اکابر کا جگر گردہ ہے۔ مدارس کے خلاف جتنی نوٹس ہے اور جتنے مقدمات تھے اس پر لڑنے والے ہمارے اکابر علماء تھے۔ فائدہ سب کا ہو رہا ہے، فائدہ سب کا ہو رہا ہے۔ امت کی ہمدردی کے لیے جتنے بھی کام ہیں اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے ہمارے اکابر۔ آپ کے ہاں فساد ہوا آپ کے ضلع میں، آپ وہاں کے لوگوں سے جا کے معلوم کر لیجیے سب سے زیادہ تعاون کرنے والے لوگ کون ہیں، سب سے زیادہ امداد پہنچانے والے لوگ کون ہیں، مقدمات کی فائل بنوانے والے کون ہیں، ہمارے اکابر، ہمارے علماء، ہمارے بڑے۔ کئی لاکھ روپے کی امداد ہمارے علماء نے تقسیم کی، اور دوسرے لوگوں کو جھانکنے کا موقع نہیں۔ یہ کردار ہے ہمارے علماء کا مدرسہ۔ آج یہ مدرسے باقی ہیں، آپ کا دین و ایمان باقی ہے، مدرسے باقی ہیں، آپ کے بزرگوں کے چہرے پر داڑھیاں ہیں، مدرسے باقی ہیں، آپ کی بچیوں کے سروں پر دوپٹے ہیں، مدرسے باقی ہیں، آپ کی عورتوں کے چہرے پر نقاب ہے۔ یہ مدرسے جس دن ختم ہو جائیں گے، جس دن حکومت ان کو بند کرنے میں کامیاب ہو جائے گی، وہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ مدرسوں کی قربانیاں بہت بڑی، ان مدرسوں کی بنا پر ہماری قوم زندہ ہے۔ اگر
اگر مدرسوں میں قرآن پڑھایا جاتا ہے تو مسجد میں قرآن سنایا جائے. اگر مدرسوں میں بچہ قرآن کی تفسیروں کو، حدیث پاک کو پڑھتا ہے تو مسجد کے محراب و منبر پر جا کر قرآن کو بیان کرتا ہے، حدیثوں کو بیان کرتا ہے. یہ مدرسوں کا فائدہ. ان مدرسوں کے چراغ کو بجھنے نہیں دینا. اور ہم کیا، اللہ تعالیٰ اس چراغ کو خود نہیں بجھنے دے گا، ہم اس کے سبب بن جائیں، ہمارے لیے خوش قسمتی. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. اللہ کے چراغ کو، دین و ایمان کے نور کو وہ اپنے پھونکوں کے چراغ، پھونکوں سے بجھانا چاہتے نہیں ہو سکتا. نور خدا ہے کفر کی حرکت میں خندزن، نور خدا ہے کفر کی حرکت میں خندزن. پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے. بہت لوگ آئے اس چراغ کو بجھانے والے، یہ چراغ نہیں بجھا. یہ دین قیامت تک رہے گا جب تک یہ قرآن کے الفاظ پڑھے جاتے رہیں گے، جب تک اللہ اللہ کی صدائیں بلند ہوتی رہیں گی. یہ دھرتی قائم رہے گی، یہ آسمان قائم رہے گا، یہ پہاڑ اور دریا قائم رہیں گے. جب اللہ کا نام لینے والے ختم ہو جائیں گے سارا نظام ختم ہو جائے گا. دنیا اللہ نے کس کے لیے بنائی، کس کی وجہ سے بنائی؟ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. دنیا تمہارے لیے. اگر تم نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ کسی بے ایمان کو ایک گھونٹ پانی نہ دے. مگر میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میں آپ سے ایک بات بہت درد سے کہتا ہوں. اب تک جو محنتیں ہوئی بڑی مبارک ہے، اللہ تعالیٰ اس محنت کو قبول فرمائے. لیکن ایک بات میں کہتا ہوں آپ سے، ہم سب مسلمان ایمان والے، اور ایمان والے اللہ کے سب سے قریبی اور محبوب بندے، اور پھر اس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا، یعنی جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ مل گیا. ایمان ہے تو جنت ضرور ملے گی، چاہے سزا پانے کے بعد ملے گی ضرور. مگر میرے دوستو، ایمان کا تقاضا بھی تو کچھ ہے. ایمان کا کوئی نہ کوئی لباس بھی تو ہے، ایمان کی کوئی نہ کوئی علامت و پہچان بھی تو ہے. آپ بتائیے ہمارے پاس کیا علامت ہے؟ دنیا کی ہر قوم کے پاس علامت ہے. سکھ ملے گا آپ کو، وہ پگڑی باندھے گا، داڑھی رکھائے گا، ہاتھوں میں کڑا پہنے گا. ہمارے برادران وطن کی پہچان اب یہ ہے، پہلے شاید کم تھی، اب تو ہر بچے کے ہاتھ میں دھاگا. یہ ان کی پہچان ہے. بچے بچے کے ہاتھ میں دھاگا ہے، اور دھاگے کو دیکھ کے ان کے دین و دھرم کو پہچانا جاتا ہے. بسوں میں، ٹرینوں میں اور تمام علاقوں میں. میرے دوستوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کی پہچان کیا؟ اللہ نے کیا پہچان آپ کو دی تھی؟ ہماری پہچان ہے داڑھی اور ٹوپی، اسلامی لباس. آپ جو پہنتے ہیں پینٹ شرٹ، لیکن میرے بھائی، یہ جو ہماری پہچان ہے، ہماری شناخت ہے داڑھی، آج وہ داڑھی ہمارے چہروں سے کیوں غائب ہے؟ دنیا کی قومیں اپنی پہچان بنا رہی ہیں. آج بسوں میں آپ چلے جائیں، ایک مسلمان خاتون ہے، نقاب اوڑھے بیٹھی رہتی ہے. 15 مسلمان ہیں مگر کسی کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے. وہ ہماری بہن یہ سمجھتی ہے ہمارا کوئی یہاں پر نہیں، اپنے آپ کو اکیلا اور تنہا اور نہتھا سمجھتی. وہی ایک سکھ لڑکی ہے، 2 سکھ بیٹھے ہوئے ہیں، داڑھی رکھائے، پگڑی باندھے ہوئے، اس کا سینہ چوڑا رہتا ہے. ہمارا آدمی تو موجود ہے، کون ہماری طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ سکتا ہے؟ ہمارا کیا حال ہے؟
اس بس کے اندر 15 مسلمان، مگر ہماری وہ بہن سمجھتی ہے ہمارا کوئی نہیں. آخر کیوں ایسا؟ یہ داڑھی ہے کیا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ سنت ہے جو آپ کو بڑی محبوب. کسی صحابی نے کبھی داڑھی نہیں چلائی. آج میرے بھائیوں ان داڑھیوں کو رکھنے میں کیا دقتیں آپ کو پیش آتی؟ آپ پینٹ پہن رہے ہیں پہنیے، شرٹ پہن رہے ہیں پہنیے، مگر اللہ کے بندوں میرے بھائیوں یہ آپ کے چہرے سے داڑھیاں کیوں غائب؟ آپ بھوپال چلے جاؤ، اندور چلے جاؤ، ممبئی چلے جاؤ، نوجوان ہے، کاروباری ہے، سروس مین ہے، پینٹ شرٹ پہن رہے ہیں لیکن داڑھی چہرے پر، ٹوپی چہرے پر. یہ پہچان ہے. ہم سفر کرتے ہیں، اگر کوئی داڑھی والا دکھ جاتا ہے کسی مقام پر، ٹرین میں، بس میں، تو ہمارا سینہ چوڑا ہوتا ہے کہ ہمارا آدمی، اغل بغل ہمارا آدمی بیٹھا. میرے دوستو یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت آج ہم نے اور آپ نے اپنے چہرے سے ہٹا رکھی. نبی کی سنت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں زمین کے اوپر تھے جب، تو مکہ کے کافروں نے آپ کو سانس نہیں لینے دیا، ہر طرح پریشان کیا، آپ کے راستوں میں کانٹے ڈالے، کوڑے ڈالے، آپ کے اوپر کوڑے پھینکے گئے، آپ کے اوپر اونٹ کی اوج رکھی گئی. 3 سال تک آپ کو شعب ابی طالب میں قید کیا گیا. آج جب آپ قبر اطہر میں آرام فرمائے، مدینہ منورہ میں قبر مبارک میں آپ آرام فرمائے، اور آپ اپنی قبر اطہر میں زندہ ہے. حدیث شریف ہے کہ جب لوگ جاتے ہیں سلام پیش کرتے ہیں ہمارے آقا کی خدمت میں، تو آقا جواب دیتے ہیں اس سلام کا. میرے دوستو حدیث شریف میں ہے کہ آقا کی خدمت میں امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. آقا کی بارگاہ میں ہمارے آپ کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. آپ بتائیے کتنی تکلیف ہمارے آقا کو ہوتی ہوگی ہمارے اعمال کو سن کر. جب یہ کہا جاتا ہوگا یا رسول اللہ آپ کے فلاں امتی، فلاں لوگوں نے نماز نہیں پڑھی، پورے ہفتے مسجدوں سے دور رہے، وہ روزانہ آپ کی سنتوں کو ذبح کرتے رہے، ہمارے آقا کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. ایک باپ اگر بمبئی کماتا ہو، سعودی کماتا ہو، اور یہاں سے اس کو پیغام پہنچایا جائے یا جانے والا جا کے بتائے کہ تمہارے بیٹے نے چوری کی، تمہارے بیٹے نے ڈاکہ ڈالا، باپ پہ کیا بیتے گی کہ ہم تو یہاں مرے جا رہے کماتے کماتے اور یہ سب اتنا ظلم کر رہے ہیں. کتنی تکلیف باپ کو ہوگی. ہمارے آقا قبر اطہر میں آج ہیں، ان پر امت کے اعمال پیش ہو رہے ہوں گے، کتنی تکلیفیں آپ کو ہو رہی ہیں. کیا فرمایا نبی نے؟ قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آج ہم کتنی ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں نبی کو. اگر چند بوڑھے نہ ہو تو یہ مسجدیں آباد نہیں ہو سکتی. فجر کی نماز میں اگر یہ بوڑھے نہ پہنچے تو اذان نہ ہو، جماعت نہ ہو. میرے بھائی جو نمازی رمضان میں آ جاتے ہیں، جو جمعہ کی نماز میں آتے ہیں، وہ نمازی کہیں باہر سے آتے ہیں، یہی کے نمازی، اسی گاؤں کے نمازی. مگر کیوں؟ کیا اللہ نے خالی جمعہ فرض کیا تھا؟ کیا اللہ نے 5 وقت کی نماز روزانہ فرض نہیں فرمائی؟ طے کریے آج سے کہ انشاءاللہ روزانہ 5 وقت کی نماز با جماعت پڑھیں گے. پڑھو گے انشاءاللہ؟ اٹھاؤ ہاتھ، کون کون پڑھے گا نماز؟ اور طے کرو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، نبی کی سنت کو ذبح نہیں کریں گے. اپنی آئیڈینٹیفیکیشن
اپنی پہچان، اپنی شناخت تو بناؤ. اپنی شناخت کھو دیا ہم لوگوں نے. کیا مطلب داڑھی شیلا کے آدمی اچھا لگتا ہے؟ کیا اچھا لگتا ہے؟ خاک یہ مولانا بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے، یہ چہرے پر داڑھی، یہ خراب لگ رہا ہے آپ کو؟ یہ شکل میں خراب لگ رہا ہے. ہمیں تو ان سے اچھا کوئی نہیں لگ رہا اس میں. اتنے خوبصورت سے چہرے پر اتنی رونق. آپ چہرے سے داڑھیاں غائب کیے ہوئے ہیں. آپ کے چہرے پر کون سی خوبصورتی آ جاتی؟ ایک دن کے بعد اگلا دن ہوا وہ چہرے خراب ویسے ہی لگنے لگے. جہاں دوسرا دن ہوا داڑھی چھلانے کے بعد، ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں کیا حال چہرے کا ہے. بعض پرندوں کی تسبیح ہے، سبحان من زین الرجال باللحى وبالنساء الذوائب. بڑی پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھیوں سے سجایا اور سنوارا. آج آپ کو، آپ چلے جائیے پوری دنیا، غیروں کو ڈر کس سے؟ انہیں ڈر ہے نبی کی سنتوں سے. وہ آپ کو دیکھ کر پینٹ شرٹ آپ پہنے ہوئے ہیں، چہرے پر داڑھی نہیں ہے. آپ مسلمان ہیں، 5 وقت کے نمازی بھی ہیں. آپ چلے جائیے بس میں، کوئی آپ کو دیکھے گا بھی نہیں. آپ ٹرین میں چلے جائیں کوئی آپ کو دیکھنے بھی نہیں جائے گا. لیکن چند متعصب اگر آ جائیں گے اور کسی کے چہرے پر داڑھی ٹوپی، اسی کی طرف نگاہ رہے گی، اسی کو چھڑیں گے. یہ روزانہ کی کہانی ہے. میرے بھائیوں، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے بات کہتا ہوں کہ اپنے چہرے پر اللہ کے نبی کی سنت کو سجائیے. بہت خوبصورت لگیں گے. چہرے پر وہ نور آئے گا جو نور زبان سے بتانے سے نہیں سمجھ میں آئے گا، وہ محسوس ہوتا ہے. وہ نور محسوس ہوتا ہے. ایک کام کیا، بڑا مبارک کام. دوسرا ان کا جو بڑا عظیم کارنامہ انہوں نے ابھی گنایا، غریبوں کے ساتھ ہمدردی، لوگوں کے کام آنا، راشن کا، غلے کا، سیوئی کا، میٹھے کا انتظام کرنا معمولی بات نہیں ہے. یہ ہمارے آقا کی سنت. من نفس عن مؤمن کربة من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربة من کرب یوم القیامہ. جو دنیا کی کسی ایک پریشانی کو کسی آدمی کی دور کرے گا، اللہ قیامت کی پریشانی کو دور کر دے گا. قیامت جہاں کوئی کام نہیں آئے گا، یا ربی نفسی نفسی، ہر آدمی پریشان ہوگا. اللہ تعالیٰ وہاں کام آئے گی یہ نیکیاں. حدیث شریف میں آتا ہے، آقا فرماتے ہیں کہ جنتیوں کی لائن ہوگی، لوگ جنت میں جا رہے ہوں. جہنمیوں کی لائن ہوگی. ایک جہنمی آدمی پکارے گا جنتی کو، ارے بھائی سنو. وہ دیکھے گا، کیا بات ہے، آپ نے پہچانا نہیں ہم کو؟ نہیں پہچانا. تو کہے گا میں وہی آدمی ہوں جس نے دنیا میں آپ کو پانی پلایا تھا، جس نے آپ کو دنیا میں وضو کا پانی دیا تھا، دودھ پلایا تھا. ذرا ہماری بھی سفارش کر دو اللہ کی بارگاہ میں، ہم بھی ادھر سے ادھر آ جائیں. وہ اللہ کا جنتی بندہ اس کے حق میں سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو جنت میں داخل فرما دے گا. اتنا زبردست فائدہ. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. بندہ جب تک دوسروں کی مدد میں رہتا ہے، اللہ اس کی مدد میں رہتا ہے. فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں. اب میں خدا کی قسم کھا کر یہ بات کہتا ہوں، تجربے سے کہتا ہوں، اگر یہ طریقہ آپ نے اپنائے رکھا، اس پورے علاقے میں سب سے مالدار آپ کا گاؤں بنے گا. یاد رکھیے، یہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں. کیوں؟ جو برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی وہ برکتیں دوسروں کو نصیب نہیں ہوں گی. اللہ نے اس میں یہ سوغات رکھی، یہ فائدے رکھے. تو بہت بڑی سعادت کا کام ہے غریبوں کے کام آنا.
کھائے گا تو اس کے پیٹ بھرے گا تو دعا بھی تو نکلے گی. کیا کہے گا وہ؟ کیا کہے گی وہ عورت؟ اللہ اسے بھی خوش رکھے جس نے ہمیں کھلایا. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ پورا کھانا کسی کو پہنچا دیں. جتنا آپ سے ہو سکے اتنا تعاون کریں. یہ وہ قیمتی تحفہ اور عطیہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں آپ کو ملے گا. اور اتنا زبردست روایتوں میں آتا ہے ان اللہ تبارک و تعالی یقبل صدقۃ المؤمن یتقبلها بیمینہ. اللہ تعالیٰ اپنے داہنے ہاتھ سے ایمان والے کے صدقے کو، مال کو قبول کرتا ہے. اور پھر قبول ہی نہیں کرتا، وَيُرَبِّي، اور اس صدقے کو اللہ پالتا ہے جیسے اپنے جانوروں کو، بچوں کو ہم پالتے ہیں. اور پھر وہ اتنا چھوٹا سا صدقہ ایک موقع آتا ہے کہ احد پہاڑ کے برابر. اتنا زبردست فائدہ. قیامت میں آپ کہیں گے پروردگار ہم نے تو یہ دیا ہی نہیں تھا، اتنا کہاں سے آ گیا؟ تو کہا جائے گا یہ تمہارا وہ صدقہ ہے جس صدقے کو ہم نے پالا تھا، آج یہ اتنی بڑی شکل میں تمہارے سامنے موجود ہے. وہاں تو ہر چیز سامنے آئے گی. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک رائی کے دانے کے برابر کر کے جاؤ گے وہ بھی سامنے تمہارے آئے گا. کوئی چیز چھپے گی نہیں. تو یہ بڑا مبارک کام ہے جو آپ کر رہے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمدردی کرنا، خیر خواہی کرنا، یہ تو ہمارے آقا اور صحابہ کی سنت ہے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. صحابہ کا مزاج تھا اپنی ضرورت کو دبا لیا کرتے تھے، اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کر دیا کرتے تھے. اگر یہ چیز آپ نے اپنائی انشاءاللہ نور علی نور، جو فائدہ آپ کو ملے گا وہ فائدہ لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. اور تیسری بات جو مولانا نے بتائی، جس کو کہہ کے میں اپنی بات ختم کروں گا، انہوں نے بتایا ہم چاہتے ہیں پورے گاؤں والے دیندار بن جائیں. ایک تو وہ چیز بتائی میں نے آپ کو. آج میرے بھائیوں ہمارے معاشرے میں شراب بڑی عام ہو گئی، جوا بہت عام ہو گیا، نشہ بہت عام ہو گیا. مسلمان ہے شراب پی رہا ہے، مسلمان ہے جوا کھیل رہا ہے. حالات یہ ہیں جوا کھیلتے 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 آدمی اتنا قرضدار ہو جاتا ہے کہ خودکشی کر لیتا ہے. ہر اتوار کو پورے بہرائچ ضلع سے تقریباً 1000 سے زائد آدمی جاتے ہیں نیپال جوا کھیلنے. کشینو ہر اتوار پورے بہرائچ ضلع سے 1000 سے زیادہ آدمی جاتے ہیں. حرام میں اپنی رقموں کو برباد کرنا. جوا، شراب، یہ چیزیں کیا ہے؟ یہ سب چیزیں وہ ہیں جس کو ہمارے آقا نے، ہمارے مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف حرام قرار دیا. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ایمان والو شراب سے بچو، جوا سے بچو، لاٹری سے بچو. یہ وہ چیزیں ہیں جو تمہاری زندگیوں کو تباہ کر دینے والی. ایک ڈاکٹر نے ایک کتاب میں لکھا ہے اگر لوگ شراب کو چھوڑ دے تو دنیا کے آدھے اسپتال ویسے ہی بند ہو جائیں. لوگ شراب، میرے دوستو شراب کا جو اثر ہوتا ہے، اس کا جو نقصان ہوتا ہے
دینی اعتبار سے وہ تو ہے ہی ہے، نمازیں تک قبول نہیں ہوتی اور زندگیاں برباد ہوتی ہیں وہ الگ۔ شراب کے نشے سے کیا برباد، گردے فیل ہو گئے، ہارٹ فیل ہو گیا، آدمی موت کے منہ میں چلا گیا، کینسر ہو گیا، ساری چیزیں۔ آج مسلمان جوا کھیل رہا ہے، لاٹری کھیل، جوا اور لاٹری وہ چیزیں ہیں جو انسان کو برباد کرنے والے، انسان کو تباہ کرنے والے۔ میرے بھائیوں، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیے اور اپنی تربیت اور اپنی اصلاح کے لیے اپنے آپ کو علماء کے حوالے کر دیجیے، علماء کے ہاتھوں میں اپنے آپ کو سونپ دیجیے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بڑی امیدیں ہیں ان سے مستقبل میں۔ جو کام آپ حضرات نے ٹھانا ہے، جو آپ لوگوں نے پروگرام بنایا، جو مشن بنایا، بڑا مبارک مشن ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرمائے۔ اگر آپ اس پر قائم رہے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ یہ بہرائچ کا سب سے مثالی گاؤں بن جائے، جہاں لوگ دیکھنے دور دور سے آئیں گے فلاں گاؤں میں یہ پروگرام چل رہا ہے، جہاں کے لوگوں میں دینداری اس شکل میں، چہرے پر داڑیاں، شراب سے توبہ، جوئے سے توبہ، لاٹری سے توبہ، بچے اور بچیاں قرآن کو یاد کرنے والے، عورتوں کے سروں پر دوپٹے اور پردے، یہ وہ خصوصیات ہوں گی جو اس گاؤں کو دوسروں سے ممتاز کریں گے۔ اس لیے آپ نے جو پروگرام بنایا ہے اور جو اب تک عمل ہوا ہے اس میں مزید اور محنت کیجئے۔ اور یہ ایک بات آخری کہہ کے میں بات ختم کرتا ہوں، ہمارے محترم تشریف لے آئے جناب حضرت مولانا مفتی حارث عبدالرحیم صاحب دامت برکاتہم، ان کے سامنے تو بھائی ہم تو بیٹھنے کے لائق ہی نہیں، بس میں ایک بات کہتا ہوں کہ آپ نے یہ تنظیم بنائی، آپ نے یہ فاؤنڈیشن بنایا، دیکھیے جب کوئی کام اچھا ہونے لگتا ہے تو اس میں شیطان بہت جلدی داخل ہونا چاہتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس کام کو، اس خیر کو، اس بھلائی کو روک دے۔ شیطان تو انسان کا بڑا دشمن ہے، تو شیطانی اثرات اور انگلی ضرور لگے گی اس لیے اس پر بڑی توجہ ہونی چاہیے کہ کوئی ہماری جماعت میں انتشار نہ پیدا کرنے پائے، اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ جہاں لوگ کام کرنے والے جمع ہوتے ہیں، احباب اکٹھا ہوتے ہیں، تو ورغلانے والے بھی بہت سے ہو جاتے ہیں، کہہ رہے تم سے پوچھے بغیر کر ڈالیں، یا تم کو نہیں بھیجا ان کو بھیج دیا، تم کو بھیجنا چاہیے تھا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس سے شیطان جس میں لگ کر انسان کے نفس پہ وہ چوٹ مارتا ہے کہ اس چوٹ کو برداشت کر پانا آسان نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے علماء برداشت نہیں کر پائے اس چوٹ کو۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اس طرح کی چیزوں سے قطعاً اپنے دل کو پاک صاف رکھیے گا، ورنہ یہ دروازہ جس طرح اتنی محنت سے کھلا ہے اور کام چل رہا ہے، ایک لاپرواہی اور ایک غلطی سے یہ دروازہ بند بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اپنی انا پر، شیطان کے ورغلانے پر، کسی کے بہکانے میں آپ کو ہرگز نہیں آنا۔ کوئی مسئلہ آپ کا ہو، آپ چند لوگ فوراً مل بیٹھیے، اپنے معاملات کو کوئی بات ہو فوراً طے کر لیجئے، اس میں انشاءاللہ کامیابی ہے۔ اور اگر کہیں یہ بات دل میں اٹھی اور دوسروں کے پاس گئی تو اس میں سراسر نقصان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس تنظیم کو دن دونی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے، اور ان کے ذمہ داروں کو اللہ تعالیٰ مزید ہمت و استقلال نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر و جزاک